السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ہماری بات ہو رہی تھی ان لوگوں سے متعلق کہ جن کے دلوں میں اللہ عز و جل محبت ڈال دیتا ہے، ان لوگوں کی جن سے اللہ محبت کرتا ہے۔ تو جب اللہ والوں کی محبت آ جاتی ہے اور اللہ کی خاطر محبت آ جاتی ہے تو آج اس سے متعلق ذرا بات کر لیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی یقول یوم القیامہ، اللہ عز و جل قیامت کے دن فرمائے گا، میری عظمت کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے آج کہاں ہیں؟ این المتحابون بجلالی۔ ایک لمحے کو سوچو کہ جب ندا بلند ہوگی کہ میری خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے کہاں ہیں، تو اللہ کی خاطر محبت کرنے والوں کی دلوں کی کیا کیفیت ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہم بیان نہیں کر سکتے کہ وہ کیسے مچلے ہوں گے جب یہ آواز، جب یہ صدا، جب یہ ندا، جب یہ بات ان کے کانوں تک پہنچے گی۔ پھر اللہ عز و جل ارشاد فرمائے گا، الیوم اظلہم فی ظلی یوم لا ظل الا ظلی، آج میں انہیں اپنے سائے میں جگا دوں گا کیونکہ آج میرے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ خاص سائے کا انتظام فرمائے گا قیامت کے دن، اور چند کیٹیگریز ہیں جن کے لوگ ان سایوں تلے ہوں گے۔ ان میں سے ایک کیٹیگری ان لوگوں کی بھی ہے جو اس معاملے میں ہوں گے کہ وہ اللہ کی خاطر محبت کرنے والے لوگ ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، اس روایت کو امام مسلم نے صحیح میں روایت کیا ہے، کتاب البر والصلہ والآداب، اس میں حدیث 2566۔ پھر اس کے علاوہ امام احمد ابن حنبل بھی اسے المسند میں روایت کرتے ہیں اور کئی دفعہ روایت کرتے ہیں، ابن حبان بھی اسے صحیح میں روایت کرتے ہیں، اور دیگر کتب میں سنن الدارمی وغیرہ میں بھی یہ روایت آتی ہے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی ایک اور روایت آتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان رجلا زار اخا له فی قریۃ اخری، کہ ایک آدمی چلا، ایک شخص چلا اپنے بھائی سے ملنے کے لیے کسی اور بستی میں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے راستے میں ایک فرشتے کو بھیج دیا۔ جب اس شخص کا اس فرشتے کے پاس سے گزر ہوا تو فرشتے نے پوچھا کہ کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ اس بستی میں میرا ایک دینی بھائی ہے، اس سے ملنے کا ارادہ ہے۔ تو فرشتے نے پوچھا کیا تمہارا اس پر کوئی احسان ہے جس کی تکمیل کے لیے جا رہے ہو، کہ اس نے تمہارے ساتھ کوئی اچھائی کی ہو اور اس اچھائی کا بدلہ اتارنے کے لیے جا رہے ہو، کوئی قرض کا معاملہ ہو کہ قرض کی رقم دینے جا رہے ہو، یا کوئی اور معاملہ ہو تو اس لیے جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا اس کے سوا اور کوئی بات نہیں کہ مجھے اس سے صرف اللہ کے لیے محبت ہے۔ تب اس فرشتے نے کہا کہ میں تمہارے پاس اللہ کا یہ پیغام لایا ہوں کہ جس طرح تم اس شخص سے محض اللہ کے لیے محبت کرتے ہو، اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا صحیح میں، کتاب البر والصلہ والآداب میں، حدیث نمبر 6567۔ ابن حبان نے بھی اسے صحیح میں روایت کیا، امام احمد ابن حنبل نے بھی اسے المسند میں کئی دفعہ روایت کیا، ابو یعلا نے بھی اسے المعجم میں، اور امام بہقی نے شعب الایمان میں، عبداللہ ابن مبارک نے الزہد میں، کئی کتب حدیث میں تفصیل آتی ہے۔ اس سے اندازہ کرو کہ اللہ کی چاہ میں، اللہ کی محبت میں کسی اللہ والے سے محبت کرنا، اللہ اکبر، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ بھی تم سے محبت کرتا ہے۔ بس اپنی نیتوں کو خالص رکھو، اللہ کی خاطر محبت کرو، اللہ کے لیے محبت کرو، اور پھر ان میں کوئی اور اغراض جمع کر کے نہ رکھو، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ امید کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ ہم پیارے بن جائیں اور ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی کا وہ حق ادا کر سکیں جو کہ اس کی بندگی کا حق ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمیں معاف فرما دے، اور ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے جن سے اللہ محبت کرتا ہے۔ آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔